ہم اللہ کے فضل و کرم سے ساجد خان دیوبندی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں ساجد خان دیوبندی کو کہ وہ میرے ساتھ آن لائن اپنے ان اکابر کی ان گستاخانہ عبارات پر بات کرے۔ میں مباحثہ، مکالمہ، مناظرہ کرنے کے لیے ساجد خان دیوبندی کے ساتھ آن لائن تیار ہوں۔ وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آئے اور میرے ساتھ بات کرے۔ میں سکرین پہ ایک نمبر شو کر دیتا ہوں، اس نمبر پر ساجد خان دیوبندی اور اس کی ٹیم ہمارے ساتھی کے ساتھ رابطہ کر لیں۔ مفتی راشد رضوی کا آپ نے کلپ سماعت فرمایا۔ مفتی راشد رضوی نے مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب کو جو مناظرے کا چیلنج کیا، یہ مناظرے کا چیلنج ہی در حقیقت ایک دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ نے مکمل تفصیل سماعت فرمائی ہوگی۔ اب مفتی راشد رضوی نے یہ شرط لگائی کہ میں مناظرہ کروں گا لیکن آن لائن کروں گا۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ مفتی صاحب آن لائن کیوں؟ آپ مفتی ساجد خان نقشبندی سے اتنے ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ پر مفتی ساجد خان نقشبندی کا اتنا خوف کیوں ہے؟ اب گھبرا کیوں رہے ہیں؟ مناظرے کا چیلنج کر بھی لیا لیکن گھبراہٹ آپ کی ختم نہیں ہو رہی۔ آن لائن کروں گا، بھئی سامنے کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ سامنے بیٹھو، مفتی ساجد خان کا سامنا کرو۔ آن لائن کون سے مناظرے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں آن لائن مناظرے ہوتے ہیں، وہ قادیانیوں کے مناظرے بھی تو آن لائن ہوتے ہیں، وہ ملحدین کے مناظرے بھی تو آن لائن ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ جو آن لائن مناظرے کی ترتیب شروع ہوئی ہے، ایک رافضی ہے اللہ یاری، اس نے شروع کی ہے۔ پھر ملحدین کی یا قادیانیوں کا مناظرہ آن لائن ہوتا ہے۔ مفتی صاحب آپ بھی ملک پاکستان میں ہیں، مفتی ساجد خان نقشبندی بھی پاکستان میں ہے، آپ نے کوئی لندن سے مناظرہ نہیں کرنا، تو آپ ہمت کریں، تھوڑی سی ہمت اور کر لیں۔ پہلے جس طرح آپ نے دھوکہ دیا اور حسام الحرمین کے موضوع کو بدلا اور آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ احمد رضا خان کے ایمان کو ثابت نہیں کر سکتے، آپ حسام الحرمین کو سچی کتاب ثابت نہیں کر سکتے۔ 24 اپریل 2025 سے جو موضوع شروع ہوا تھا، آپ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں، پھر آپ نے فرار ہونے کے لیے ایک راستہ یہ اختیار کیا کہ مناظرہ آن لائن ہوگا۔ اور آن لائن مناظرے میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی آواز کا مسئلہ، آواز نہیں آ رہی، کبھی سروس کا مسئلہ، پھر آن لائن یہ بھی مسئلہ ہے کہ گفتگو کے دوران اگر کسی کو روکنے کی کوشش کی جائے، کوئی غلط بات کر رہا ہو تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو آن لائن بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کی جائے گی تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا اور نتیجہ نکلے گا۔ مفتی راشد رضوی نے یہ جو اصول اپنایا ہے کہ آن لائن مناظرہ ہوگا، یہ اصول صرف مفتی ساجد خان نقشبندی کے لیے ہے، جبکہ انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں مفتی راشد رضوی سے سوال کیا گیا کہ یہ جو کلپ کھیر رہے ہیں اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، اور منطقی انجام کیا ہے؟ مفتی راشد رضوی نے جواب دیا کہ میں تو اس کے سامنے بیٹھ کر بات کرنا چاہتا ہوں، میں تو 1 to 1 بیٹھ کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ایک کنفلکٹ بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا کوئی منطقی انجام ہے یا یہ کلپ کا ایک سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ چکر چلتا رہے گا، وہ کلپ ڈالتے رہیں گے، آپ بھی ڈالتے رہیں گے؟ کیا اس کا کوئی حل ہے کہ آپ دونوں یا جو ہے وہ کوئی اور شخصیات یا وہ اگر مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کسی سے لکھوا کے لے کر آئیں تو یہ معاملے کو کسی منطقی انجام تک کیوں نہیں آپ پہنچا دیتے؟ دیکھیں منطقی انجام تک تو ہم پہنچانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ میں نے تو باقاعدہ مرزا کو دعوت بھی دی ہوئی ہے کہ میرے ساتھ جناب 1 to 1 بیٹھ کے بات کرو، اور ترتیب بار ہم عقیدہ توحید سے لے کر اور باقی نیچے تک جتنے مسائل ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ اس کو آپ مناظرہ کہہ لیں، مباحثہ کہہ لیں، مکالمہ کہہ لیں، 1 to 1 ایک موضوع رکھ لیں گے اور 1 to 1 بیٹھ کے ہم بات کریں گے، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک طرف ان کے ہاں مسئلے کا حل یہ ہے کہ سامنے بیٹھ کر گفتگو کی جائے، لیکن سامنے بیٹھیں گے مرزا کے، لیکن جب مفتی ساجد خان نقشبندی کی بات آتی ہے پھر کہتے ہیں نہیں سامنے نہیں۔ اتنی ہمت بھی تو نہیں ہے نا، اتنی غیرت بھی تو نہیں ہے نا۔ اب مفتی ساجد خان نقشبندی کے سامنے بیٹھ جائیں، توبہ توبہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ آن لائن اس میں کوئی 2 نمبری چل سکتی ہے، سامنے بیٹھیں گے تو پھر تو بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ہوگا، وہاں کسی قسم کا بہانہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے یہ آن لائن بات کرنا چاہتا ہے، سامنے بیٹھنے سے ڈرتا ہے۔ پھر اس نے ایک بہانہ کیا،
اس نے کہا جی سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، ملک پاکستان کے حالات ایسے نہیں کہ اس طرح کا کوئی مناظرہ ہو۔ آن لائن نہیں کروں گا، جبکہ آن لائن مناظرے ہوتے ہیں۔ کیوں اس لیے آن لائن سے بھاگ رہے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ آف لائن مناظرہ ہونا کوئی نہیں، بالمشافہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، انتظامیہ اس کی اجازت دے گی نہیں، اس لیے ہم آن لائن سے انکار کر دیتے ہیں۔ جبکہ آن لائن مناظرے ہوتے ہیں اور کیا جا سکتا ہے فیس مانا، اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے اور بڑا سیف طریقے سے مناظرہ ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب نے یہ جو 1 سال سے رضاخانیوں کو ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے، یہ بڑے پریشان ہے کہ ہم تو احمد رضا خان کے نام پر چندے کھاتے تھے، اب ہمیں احمد رضا خان کا ایمان ثابت کرنا پڑے گا، کریں گے کیسے؟ یہ بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس لیے انہوں نے موضوع کو بدلا، پھر انہوں نے کہا آن لائن ہوگا، پھر اس نے بہانہ بنایا کہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے، ملک پاکستان کی صورتحال ایسی نہیں۔ مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب اپنے چیلنج میں سچے تھے، وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے مفتی راشد رضوی کے اس بہانے کا حل بھی نکال لیا۔ عبد الرحمان باوا صاحب کا خود لندن کے اندر دو بدو مرزائیوں کے ساتھ مناظرہ موجود ہے۔ آپ یہ اقرار کر دیں کہ مجھے ساجد خان کے سامنے بیٹھنے پر موت کا ڈر ہے، موت کا خوف ہے، علمی طور پر بھی موت کا خوف ہے، مسلکی طور پر بھی موت کا خوف ہے، اور جان کا بھی خوف ہے۔ تو آگے دیکھ لیں گے جناب۔ پھر آگے کہتے ہیں جی ساجد خان کو بھی پتہ ہے کہ ملکی حالات اور جو بھی اس کا مفہوم سنانو سیکیورٹی ادارے ہمیں اجازت نہیں دیں گے۔ کس نے کہا ادارے اجازت نہیں دیں گے؟ پنجاب میں صورتحال ہے نا، سندھ کے اندر تو صورتحال نہیں، کے پی کے میں تو صورتحال نہیں، بلوچستان میں تو صورتحال نہیں ہے۔ آپ ہمارے کراچی کے اندر آئیں، میں اس تمام چیزوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ کراچی کے اندر میں اس تمام آپ کے امن کی، تمام قسم کے امن کی، خدا کی قسم آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا، میں ذمہ دار لیتا ہوں۔ کراچی میں نہیں آ سکتے، اتنی جرات آپ کے اندر نہیں، مجھے پتا ہے۔ تو آپ کے پی کے اندر اپنا کوئی مدرسہ منتخب کر لیں، اپنا کوئی مرکز منتخب کر لیں اور ہمیں سیکیورٹی کی ذمہ دار دے دیں۔ خدا کی قسم مدرسہ آپ کا ہوگا کے پی کے اندر، اور وہاں احمد رضا خان صاحب کا کفر اور ایمان ساجد خان بیان کرے گا۔ اگر کے پی کے میں بھی نہیں کر سکتے تو بلوچستان کوئٹہ کے اندر میرے شاگرد بھی موجود ہے، آپ کے ماننے والے بھی موجود ہے، باہمی مشورے سے کوئی جگہ طے کر لیں، ساری ذمہ داری میں لینے کو تیار ہوں، امن کی میں، سیکیورٹی کی میں، اداروں کی میں۔ یہ بہانے صرف فرار کے ہیں۔ آپ نے اگر غیرت ہوئی نا تو بس تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، آپ کو ضرورت نہیں اجازت لینے کی۔ سیکورٹی کا انتظام بھی ساجد خان کے ذمے ہے، اجازت بھی لینا ساجد خان کے ذمے ہے۔ آپ میں اگر غیرت ہے تو آپ کے ذمے تھوڑی سی ہمت ہے، لیکن مفتی راشد رضوی مر تو سکتا ہے، یہ اتنی ہمت بھی نہیں کر سکتا کہ یہ مفتی ساجد خان نقشبندی کے سامنے بیٹھے، کیونکہ جس دن یہ بیٹھے گا اس دن رضا خانیت ذلیل ہوگی اور احمد رضا خان کا یہ ایمان ثابت نہیں کر سکیں گے اور حسام الحرمین کو یہ سچی کتاب ثابت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے یہ ڈر رہا ہے، اس لیے یہ بھاگنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے، کبھی آن لائن اور کبھی پاکستان کی صورتحال۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف اگر مناظرہ کیا جائے تو اس نے یہ بہانہ بنایا کہ پاکستان کی صورتحال اور پاکستان میں اجازت کا مسئلہ، مرزا کے سامنے بیٹھنے کی بات ہوئی تو اس نے فوراً کہہ دیا میں سامنے بیٹھوں گا۔ تو وہاں کیا پاکستان کا ماحول خراب نہیں ہوتا؟ وہاں کیا اجازت کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ کیسی منافقت ہے؟ کس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علماء حق کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔